اگلی بات مسئلے کا بھی جواب دیتا ہوں. مسئلے کا بھی جواب آتا ہے. آپ پریشان نہ ہو, مسئلے کا بھی جواب آئے گا. ہاں میری بات سنیں. مناظرہ جنگ پیش کر رہے تھے کہ جناب مناظرہ جنگ دیکھ لو, اور یہ طاہر قادری اس مناظرہ جنگ میں معاون تھا, اور اس مناظرہ جنگ کو پڑھو, پڑھ کے اپنی عقل کا علاج کرو. کتنے بندوں نے اس کا انکار, کتنے تمہارے بندے سے بڑے بڑے جیت عالم, مناظر اسلام تمہارا تھا جناب نظام الدین ملتانی, اس کا انکار کیا, عمر اسلوی کا انکار کیا, اور سب کا انکار کر دیا. مناظرہ جنگ دیکھو, آپ نے کیا کیا کہ تمہارے بڑے تو پہلے بھی آ چکے ہیں. دیکھو مناظرہ جنگ بالکل جواب میری طرف دیکھیے. ہاں میں یہ کر رہا تھا کہ مناظرہ جنگ آپ پیش کرتے ہو, ادھر نذیر الدین پیر نذیر الدین نذیر کو بھی پڑھ لیتے نا, جس نے صفحہ 54 پہ نظمۃ الغیب والا اجازت الغیب صفحہ 94 پہ لکھا ہے کہ جناب سیالوی صاحب کی کیا پکاتے ہوئے کیا لکھا ہوا ہے قرآن حدیث آپ بول کے سامنے قرآن حدیث اجماع اور یہ کیا ہے, یہ فتاوی رشیدیہ قرآن رشیدیہ اگر ہم پیش کریں تو آپ کو کیوں پریشانی ہوتی ہے, اور چھوڑو بھی بھیجنا ہوگا پیش کیا جاتا ہے. یہ تو آپ میری بات سنیں, میں چاہے کچھ بھی پیش کروں, کیوں میری بات میری بات کیوں اپنی طرف میں نہیں, اپنی طرف میں نہیں جواب دے سکتے کہ جو اعلیٰ حضرت کا ہم عقیدہ نہ ہو اس کو کافر جانتے ہیں, یہ درست ہے, اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے. اعلیٰ حضرت نے جشن منایا, اعلیٰ حضرت نے اگر جلوس میں شرکت کی پیش کیا تو اعلیٰ حضرت نے ٹوکا پھیر دیا. اگلی بات یہ کہہ رہے تھے مولانا کہہ رہے تھے کہ حریت حضرت شیخ جیلانی کی نہیں ہے رحمۃ اللہ علیہ. شیخ جیلانی کے نام پر 11ویں اذان ہے, اس کی آسمان میں مشکل ہے. ایک نام انوار شمس ہے, اس کے اندر صاف لکھا ہوا ہے غوث سمدانی محبوب سبحانی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حریت الطالبین میں ان کے سادات کا مجموعہ ہے. مجدد اسلام لکھا ہوا احمد رضا, حامد رضا, نعیم الدین, نظام الدین, اور یہ دیکھو زید زمان جس کو کہتے ہو, مقیاس حنفیت لکھنے والا, اس نے اپنی اس کتاب کے اندر لکھا ہے. چنانچہ غوث پاک رضی اللہ عنہ نے بھی یہی فرمایا ہے, آگے حریت اور طالبین کا حوالہ دیا ہے. یہ تم جس طرح بیٹھے زمان مانتے ہو اس کا بھی انکار کر دے, اور یہ وہ انوار ایسا کیا جس نے احمد رضا کی تقریر کری ہے اور اس کی تائید کر رہا ہے. وہ بھی لکھتا ہے کہ غوث الثقلین نے حریہ میں لکھا ہے. احمد رضا کو کیسے پکڑا, احمد رضا ہاتھ میں نہیں رہے گا. آگے کا مجھے اور دکھاتا ہوں, اس کو بھی انکار ہے. اگلی بات مولانا کہہ رہے تھے کہ جی آپ ہم بشر مانتے ہیں یا نہیں مانتے. اگر مانتے ہو تو کافر ہو, پہلے کفر لکھتے ہو, اگر نہیں مانتے تب بھی کافر ہو.
پھر بھی ہم دلائل دیں گے کہ تم ایمان سے خارج ہو تو پہلے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر. اور دوسری بات یہ ہے کہ تیرے تفسیر نئی والے میں جلد اول میں لکھا ہے نبی ان کو بشر کہنا بشر ماننا ایمان نہیں ہے. اگر تو بشر مانتا ہے تو کیا میں مانتا ہوں, نہیں مانتا تو پھر تو کافر ہے. کیوں؟ قرآن کا انکار کیا ہے. خزائن اور عرفان والا کہتا ہے کہ قرآن میں انبیاء کے بشر کہنے والوں کو کافر کہا گیا. مولانا پہلے میلاد کے لیے بشریت ماننی پڑے گی, اور اگر بشریت ماننے کو تو تفسیر نہیں والا کافر کہتا ہے تجھے. اب آپ کی مرضی ہے میلاد کی طرف آپ کی مرضی ہے اپنا کفر لکھ کے لیے کس طرح اما بات اللہ کے فضل و کرم سے آج اہل سنت و جماعت نے یہ ثابت کر دیا کہ دیوبند کے ہاں دلائل کوئی نہیں ہے, یہ بس خالی دعوی کرنے والے ہوتے ہیں. یہ لوگوں کے ساتھ اپنے لوگوں کے سامنے ہی بس بڑھ کے مارنے والے ہوتے ہیں. دیکھو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, میری بات میں توجہ کریں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے جواب دعویٰ میں یہ کہا ہے کہ کسی مسلمان کو اس میں گنجائش نہیں. میں نے فتاوی رشیدیہ کا حوالہ دیا کہ تمہارے فتاوی رشیدیہ آپ کے فتوے کی روح سے مولوی یقین اور نبوی اور غیر مسلم ثابت ہو رہا ہے. دیکھو اب دیکھو یہ آپ نے ابھی اربت بات کی ہے, آپ نے ابھی اربت بات کی ہے. آپ کی گفتگو اس کا اعتماد کیا, اس کے اعتماد کیا گیا, اس کا لحاظ رکھا گیا. سب سے پہلے آئی ہماری آئی ہے تو فوراً آپ بولنا شروع ہو گئے. دیکھو دوسری بات, آپ مدعی تھے, مدعی کے لیے البریہ کا مدعی تو آپ کا فریضہ بنتا ہے سب سے پہلے مولی صاحب میری بات سنو. مولی صاحب شروع میں ہی بیان نکل گیا, میری بات سنو. ہم مدعی ہمارا دعویٰ جانتے ہو نا, ہمارے دعوے کو مان چکے ہو آپ اپنے جواب دعویٰ میں آپ لگائی ہے کہ جو آپ کو جو محفلیں ملا آپ اپنا ایمان آئے کے منہ میں باندھ کے جاؤ گے کافر باندھ آئے بھی زمین گل کی ملاپ سے انہوں نے پہلی برانچ کام کی تھی گالا تو آپ کے سامنے اس وقت حاضرین سامعین سارے سن رہے ہیں کہ یہ حضرات جب ممبر پہ بیٹھ کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں, آج ان سے پوچھو کہ ان کا دم کیوں نکل گیا, یہ دلیلیں کیوں نہیں دیتے, کتابیں ان کے پاس نہیں ہے, یا کیا وجہ ہے, کیوں نہیں ہے دلیل کیوں نہیں دے رہے. انہوں نے دعوے کو بدلے کر بھی دیا ہے کہ بزتے سیاح ہم ثابت کریں گے. کہاں لکھا ہوا بزتے سیاح کہاں لکھا ہوا ہے, یہ تو ثابت کرے تھے نا. اور پھر ہم نے رشیدوں میں مبئی کے حوالے سے آپ سے بات کی, آپ اس کا جواب بالکل نہیں دے رہے ہیں. وہ دعوے کے اندر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کسی مسلمان کو گنجائش نہیں, اور آپ اپنے رشیدوں میں مبئی کی بات جو ہے وہ نہیں پڑھ رہے, جو بار بار کہہ رہا ہے کہ ہر حال میں سمرے پہ غور کر رہا, ہر حال میں کسی بات کا بھی آپ جواب دے رہے ہیں. گزارا ان لوگوں کے اوپر جن کو آپ نے دھوکہ دیا ہوا ہے, ان کے اوپر کوئی تھوڑا سا کھا رہے ہیں. لوگوں کے سامنے بیٹھ کر تم کیا کیا باتیں کر جاتے ہو, اور آج تمہیں کسی چیز کا جواب نہیں دیتا. دیکھو اب ہم تمہیں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنے موضوع پر کام رہیں گے انشاءاللہ العزیز. کوئی بات بھی اپنے موضوع کے خلاف نہیں کریں گے. ہمارا مدعا جو ہے, جو اصل ہمارا مدعا تھا, وہ تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ پہلے نہیں مان چکے ہیں. خوشی منانا مان چکے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں
اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مروجہ یہ وہ جو آپ نے مانا ہے وہ کہاں سے ثابت ہے؟ جتنا آپ نے مانا ہے دعوے کے اندر کم از کم اتنا تو ثابت کریں تھے. جب اتنا ثابت ہو جائے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے آج نسل کا جو ہمارے ہاں مروجہ ہے وہ بھی ثابت ہو جائے گا. انشاءاللہ. بار بار یہ چاہتے ہیں کہ 11ویں کا دودھ سمجھ کے حرف کر گئے. اور میں اس پہ اگر آپ کو جو آپ کے یہاں جائز و حلال چیزیں ہیں ہمارے یہاں تو الحمدللہ دودھ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. آپ کے بطور کی شریعت میں کوے کا ذکر ہے کہ کوا کھانے کے جب ہم گھر میں وہاں کھانا حلال ہے. آپ کی بات میں جواب خبردار آپ نے بولا نہیں ہے. میں ان سے مطالبہ کر رہا ہوں انہوں نے میری بات کا جواب دینا. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس کو کوے کا شربت سمجھ کے حرف کر گئے ہیں. آپ نے کون جواب دیا؟ وہ مولوی سیدم مغوی بڑے شوق سے اللہ کہہ رہے ہو اور بڑے شوق سے یہ دعوے کے اندر لکھ دیا ہے کہ کسی مسلمان کو گنجائش نہیں. اتنی سوچ نہیں تھی تمہیں کہ ہمارا مفتی کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے مفتی کی کوئی خبر نہیں تمہیں؟ دراصل بچاروں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. بچارے کسی طریقے سے ثابت نہیں کرتے. کبھی ادھر ٹکرے مارنے لگ جائے کبھی ادھر ٹکرے مارنے لگ جاتے ہیں. میرا یہ آپ کے اوپر بھار ہے. آپ پھر یہ بات ثابت کریں جو آپ نے کہا ہے کہ بدعت سیاح کی جو آپ نے رات لگائی ہوئی ہے وہ ثابت کر کے دکھائیں مجھے. یہ پہلی ٹرم کے اندر ہی آپ کا جو پتا تھا وہ ہمیں چل گیا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. یہ پہلی ٹرم کے اندر ہی آپ نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ بریلویوں کا یہ گستاخی کے حوالے سے اسلام کے بارے میں یہ عقیدہ ہے. موضوع کو آپ نے پہلی مرتبہ ہی چھوڑ دیا. موضوع آپ چھوڑ رہے ہیں, موضوع سے بھاگ رہے ہیں. اور جو موضوع سے بھاگتا ہے اس کی شکست سے بات ہوتی ہے. پہلی مرتبہ ہی تیری شکست سے بات لوگوں سے ثابت ہو گئی. ہم خالد اور جو ناظرین بات میں دیکھیں گے وہ خود یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ دعوے تو کرنے والے بڑے بڑے دعوے کر جاتے ہیں. یعنی جنوب کے حوالے سے بار بار یہ نام دے رہے ہیں کہ وہ یہ دیکھو یہ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ تو یہ بتوا یہ بدعت سیاح کرنے والے جہنمی ہیں. یہ بتوا یہ سارے جو ہوتی ہیں یہ جنوب کے اشتہار چھاپ رہے ہیں. بتاؤ آپ تمہارے پچھلے کیوں کچھ جا گیا؟ بتاؤ مجھے. یہ دیکھیں سارے رستے کھول کے دیکھ رہے ہیں. کتابوں کی باتیں تو یہ نہیں مان رہے ہیں. یہ جو اشتہار تم لکھتے ہو اشتہار چھاپتے ہو تمہارے کافرین ہیں. یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں یہ ہمارا نہیں ہے. ہمارا نہیں ہے. لے جائیں نام پڑھے جا رہے نام پڑھو یہ بات صحابہ نے کیوں نکالا؟ صحابہ نے بات تو اسی سے بن جاتی ہے. اگر صحابہ نے نہیں نکالا یہ کسی سے صحیح ہے کسی سے صحیح جہنمی ہوتا ہے. فتوا لگا اپنے علماء پر فتوا اپنے حساب سے دینا پڑے گا. تیرے فتوے کے مطابق عزت سیاح کرنے والے جہنمی اور پھر اپنے علماء تیرے جو ہے وہ عزت سیاح کر رہے ہیں. یہ فتوا رشیدیہ میں یہ دیکھ میرے اوپر اطلاع کر رہا تھا سنت اور مستحب ہے. یہ دیکھ فتوا رشیدیہ ہے. بدعت کی کوئی حسنہ نہیں اور جس کو اس سے ہٹنا کہتے ہیں وہ سنتی ہے. وہ سنتی ہے مگر یہ اسلام کا فرق ہے. مطلب سب کا واحد ہے. تمہارے ہاں بدعت کی کوئی ہٹنا نہیں. بدعت کی کوئی ہٹنا نہیں. یہ دیکھیں فتاوی رشیدیہ آپ کا یہ ساری باتوں پہلی باتیں بھی ادھار ہیں اور یہ بات بھی ادھار ہے. اس کا جواب آپ نے دینا ہوگا. اور صحابہ کرام نے جنہوں نے نکالا یہ نہیں نکالا. بتاؤں تجھے نکالا یہ نہیں نکالا. دیکھ صحیح مسلم کے اندر میرے آقا جب مدینہ شریف تشریف لائے تو میرے صحابہ فسائد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرج الغلمان بالطرق. میرے آقا کی آمد پر صحابہ نے ضرور
دیکھیں صحابہ کرام نے کیوں جلوس نکالا، تو یہ بات یہ کہہ سکتا ہے بعد میں، اگر اس کو بھی بدلنا میں بعد میں کہے گا دیکھو جی انہوں نے نبی اسلام کی آمد کی وجہ سے جلوس نکالا تھا، اب تم کیوں نکالتے ہو؟ نیچے علامہ نبوی کہتے ہیں کہ انہوں نے جلوس اس لیے نکالا تھا نبی علیہ السلام کی آمد کی وجہ سے، نبی علیہ السلام کی آمد کی وجہ سے جلوس نکالنا ہے۔ یہ صحابہ کرام میرا آپ کے اوپر پہلا بھی ادھار ہے، یہ بھی ادھار ہے، ادھر نہیں طرف توجہ کریں، میری طرف توجہ کریں، ان باتوں کا جواب دینا چاہتے ہیں، جواب دینا ہے ان کا۔ دیکھو انہوں نے اپنی طرف میں یہ کہا ہے کہ ان کو چاہیے یہ تھا کہ ہر چیز کو یہ ثابت کرتے، پہلے عید کو ثابت کرتے، پھر عید کے بعد انہوں نے کہا کیک وغیرہ کو، یہ اپنی طرف سے انہوں نے منفرد کرنے لگائی انہیں۔ میں کہتا ہوں کہ نزدیک کیک کا کیا حکم ہے؟ میں پوچھتا ہوں کیک کے نزدیک کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ میں یہ تو پوچھتا ہوں کیک بنانا بھی بدعت سیاح ہے، یا کیک کا کاٹنا بھی بدعت سیاح ہے، یا کیک کا کھانا بھی بدعت سیاح ہے؟ اگر بنانا بھی بدعت سیاح ہے تو جاؤ بیکری والوں سے ان کے جا کے روکو گے تم بدعت سیاح کر رہے ہو۔ اگر کاٹنا بدعت سیاح ہے تو میں کہتا ہوں تم کاٹو نہیں، تم سموسے کھا لیا کرو۔ چیلنج کرنے آسان ہے، چیلنج اور دعوے کرنے آسان ہیں، یاد کرنے بڑے مشکل ہیں۔ اور اشتہار کا جواب وہ دونوں آپ کے اشتہارات ہیں جو جلوس کے بارے میں چھاپے جاتے ہیں، ان کا جواب دینا آپ کے دکھائیں۔ مناظر صاحب نے میری باتوں کو ہاتھ نہیں لگایا اور ادھر ادھر بھاگنے کی بڑی کوشش کی۔ کوئی بات نہیں، میں آپ کو اس بات پر چھوڑ کر وہ بات آگے لے کے چلتا ہوں۔ سمجھ آئی بات کی؟ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بار بات کر رہے ہیں کہ حضرت نے ہر حال میں مجلس کو مجلس لکھا ہے، یہ کئی کر رہے ہیں۔ حضرت گنگوہی کی تقریر سنیے براہیم کافیہ پر تھی، اور براہیم کافیہ میں نفس فکر کو مستقل لکھا ہوا ہے کہ وہ درست ہے، ٹھیک ہے۔ ہم میلاد سے عبادت نہیں پیش کرتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا ہم باعث سعادت سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ جو تم مستحب سمجھ رہے ہو یہ فقہا کا اصول لکھا ہوا ہے، تمہارے علماء کا اصول لکھا ہوا ہے کہ جب مستحب چیز کراہت تک جا پہنچے اس مستحب کو روک دو۔ حضرت گنگوہی نے اس وجہ سے فتویٰ دیا تھا، یہ خرافات جو تم نے شامل کر دی ہے، حضرت گنگوہی اس وجہ سے فرما رہے ہیں کہ اب ہر حال میں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ بات کئی سارے فقہا نے لکھی ہے، جب ایک بات جائز تھی جا کے مکروہ تک جا پہنچے اور اس سے مفاسد پیدا ہو جائے اس کو بند کرنا چاہیے۔ حضرت گنگوہی اس وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ اور آگے آئیے دیکھیے، یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہے۔ یار حیرت کی بات ہے، لکھ کے دیا ہے اہل سنت وال جماعت، اب کہتے ہیں ہم تو جماعت ہے، وہ پہلے ہی ٹھیک لکھ کے دے دیتے۔ مبر تو ہے نا، آگے دیکھیے جتنے دلائل دیے دے رہے ہیں قرآن و سنت کے دلائل، آپ سب نے یہ بات دیکھیں کہ صحابہ کرام نے ان آیات کو سن کر جشن منایا ہو، عید منائی ہو۔ میں نے عید کے لفظ سے بھی ان کو کہا تھا کہ مجھے عید پہ دلائل دے، نہیں آئے۔ ضرور اس کی دلیل پتہ ہی ہوگی کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب مدینہ شریف کے اندر تو صحابہ نے استقبال کیا، یار وہ تاریخ دوبارہ کوئی نہیں آئی تھی، اگلی بات کیا وہ 12 سو بھی اور کا دن تھا؟ اگلی بات ہاں بتا رہے ہیں کیوں پریشان ہو گئے، یہ بات کرنے تو یار۔ اور مسلمانوں اور بھی سنو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مجھے بڑا صبح صادق کے وقت، اور جو جلوس سب کرتے ہیں ان کے 12 بجے
کیا اس وقت جو سرکار کی وفات کا وقت ہے، اور میں یہ بھی آپ کو کہتے چلے جاؤں کہ یہ 12 عید انگریز نے بنا کے ان کو دی۔ انگریز نے دیا ہے تمہیں کہ اس کو عید مناؤ، نور بخش سبق لی، اس کو عید منانے میں لگا، تم اس کو عید مناتے چلے گئے، اور نور بخش سبقلی کے ساتھ پیر جواب نشاں بھی ہے، اور انگریز نے تمہیں جناب خوش کرنے کے لیے یہ 12 عید دی ہے کہ یہ وفات نہیں ہے، اب عید ہے، اور تم اس سے خوشیاں منانے لگ گئے ہو کہ جناب یہ کیا ہے، یہ وہ کیا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا صحابہ نے اس تاریخ کو ہر سال ہی جلوس نکالا تھا؟ بات سنو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمارے ہاں بھی یہ بات طے ہے کہ کوئی بڑا مہمان آتا ہے تو سارے لوگ جا کر ان کا استقبال کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، کوئی بھی بڑا ہے ہم استقبال کرتے ہیں، یار اگر آپ کا تشریف لاتے ہم سر کے بعد جب سے استقبال کرتے نہ گنجا اٹھے گا نہ تلوار ان سے۔ ایک بات مولانا اس کا جواب دیجیے، اگر پیغمبر کے ساتھ آپ اشتہارات دکھاتے ہیں ہمیں، اور مولانا نقی علی خان کا حوالہ بھول گئے ہو؟ نقی علی خان جو کہہ رہا تھا کہ جناب غریب کتاب و سنت چلائی جائے، مشاہد کے فیل اور قوم سے لائی جاتی، نقی علی خان کو بھول گئے تم کہ نقی علی خان کی دلیل تمہیں یاد نہیں آ رہی کہ نقی علی خان نے صاف لکھ دیا ہے کہ دلیل کتاب و سنت سے آئے، دلیل کہ میری یاد کرو سرکار کہ میری یاد کرو، ہاں ہمارا نہیں رکھا دلیل کتاب و سنت سے ہونی چاہیے، مشائخ کے فیل اور پیر سے، پیر صاحب کے قول سے دلیل نہیں بنتی، لہٰذا ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی ضرورت ہو۔ ہاں یہ انگریز کا حوالہ ہے کہ انگریز نے لوگوں کو تاریخ کار کے لیے کہا، اس کے حوالہ والا نہیں، تاریخ کار کے لیے کہا کہ جناب آپ اس کے اوپر خوشی منائیں، اور یہ آپ آگے جناب کمبا تھانا کمبے کا جواب کتنی جگہ کمبے تو حوالہ لکھا ہے، اپنی ساری باتیں بھول گئے ہو، ہم کمبے سے پڑھ کے حوالہ پیش کرتے ہیں، اور جادو ہوا ہے جو گھر سے چڑھ کے اوپر بولے اعلیٰ حضرت کیا لکھتا ہے، کہتا ہے اصل تمام اشیاء میں طہارت ہے حتی الخنزیر، اصل تمام اشیاء میں طہارت ہے حتی الخنزیر۔ آگے قرآن کی کہتے ہیں غیر مخالفیت کے اوپر ناچنے والے سنیں، آپ سنیں، یہ غیر مخالفیت کو کہتے ہیں منی کھانے، اور بھائی وہ نہیں منی کھاتے ہیں، ان کے نزدیک کی منی پاک اور وہ بھی سور کی تمام اشیاء میں طہارت ہے حتی الخنزیر فإنه من المنی والمنی من الدم والدم من الغذاء والغذاء من العناصر والعناصر الطاہرتان۔ حالت کے طور پر پیش کرتے ہو مولانا، اس سے بات نہیں بنے گی آپ کی دلائل کی کام سننا۔ اور اگلی بات احکام شریعت تمہاری کہتی ہے کہ یہ حتیٰ کہ نقطہ برابر خطا سے بھی محفوظ بنایا گیا تھا، اس کو میں حوالہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ کیا آپ کو کیا نظر آئے گا؟ ایک بات سنے آپ دیتے نا جواب، ہم چھوٹے سے آپ کا نام سنا ہے، یہ مولانا خنزیر کی بات لکھتے ہوئے خنزیر کو پاک تک کہہ دیتے ہیں، اور خنزیر کے جناب اصل اشیاء میں طہارت مانگتے ہیں۔ اب آئیے احکام شریعت کے مقدمہ کے اندر لکھے ہوا ہے، اعلیٰ حضرت کی زبان و قلم کا یہ حال دیکھا کہ مولا تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے لیا، اور زبان و قلم نقطہ برابر خطا کرے اس کو ناممکن بنوا دیا۔ انبیاء سے خدائے کبیرہ بھی ضرور کے لکھا ہو سکتا ہے، اور خام گھر سے نقطہ برابر بھی خطا نہیں ہو سکتی۔ یار وہ خنزیر کو پاک رکھ رہا ہے، اور خنزیر کو استعمال کرو پتہ چل جائے تمہارا کیا موضوع کیا بیان کر رہے، آپ کی بات کے جواب آپ نے پیش کیا ہے جناب انہوں نے اشتہار چھاپے ہوئے ہیں، سنیے وہ میں آپ اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ یہ جو ہے ربوہ کے اندر
اس کے جلوس کی وجہ سنیے. وہاں چونکہ سارا نزدیکت کا گھر ہے، وہ جو اندر ضرور شہر ہے، وہاں مرزیت کا گھر ہے اور مرزیت کا گھر ہے، اور اس مرزیت کے گھر کے اندر ہم اہل سنت والجماعت مسلمانوں کو وہاں تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے علماء اس وجہ سے جا کے وہاں تبلیغ کرتے ہیں. مولانا یہ تو علماء تبلیغ کی نیت سے جا رہے ہیں. اور دوسری بات، بدعت سیاح تب بنے گی جب کسی کو عبادت سنت سے کیا جائے گا. ہمارے بزرگوں نے عبادت نہیں سمجھا، اس کو بدعت سیاح کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اور آپ ایک ایسی عید سے دیکھ رہو، کڑیاں جھوپڑیاں سے جا رہے ہو. آپ نے یہ بھی ہے یہ اصل کتاب ہے. ایسا اور کیا ہے؟ سبحان اللہ. اس کو کتاب اور اشتہار میں فرق نہیں ہے، مناظرہ کر رہا ہے. ایکسپریس اخبار کا اشتہار دیکھو، ایکسپریس اخبار کا کہ عید میلاد جناب ایکسپریس سے یہ جناب جا کے عیسائیوں کے چرچ کے اندر عید بھی مناتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں. ہائے ہائے، عید میلاد النبی کی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں. بھائی علماء کا اس میں اتفاق ہے، اتنے ہم حوالے آپ کو پیش کر سکتے ہیں. یا تو حوالے سے ہاں. اگلی بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو محفل میلاد ہے، اس کو تم نے موا بھی لکھا ہے. حامد آزاد صاحب نے علامہ بنولا کے اندر اس کو موا لکھا ہے. اور مولانا احمد رضا خان نے اس میلاد شریف کو مبارک ہے علامہ اللہ کے اندر، اور جال حق والا سنت الہیہ لکھتا ہے. اور تمہارا عبدالقیوم ہزاروی عقائد و مسائل میں بھی کبھی حق میں لکھ رہا ہے. اور تمہارے ہمارے ساتھی والے نے اس کو واجب تک لکھ دیا ہے. اور تمہارا یہ سعید کاظمی کا بیٹا ارشد سعید کاظمی لکھتا ہے کہ یہ درجہ وجوب رکھتا ہے، اور جو مستحب وجوب کے درجے تک پہنچا دو اس کو بند کیا جائے گا، اس کو کوئی ضرورت نہیں چاہے گا. یہ السلام نکل بچی کام کر اپنے بڑا جان کا بڑی آسانی سے بتاوا سیریا کا کہہ دیا کہ انہوں نے براہ نے کہا گیا کہ وہ تقریر لکھی ہے اور وہاں انہوں نے متاثر کہا ہے. وہاں یہ منافقانہ طریقہ ہے. میری بات پہ غور ہے، ایک کتاب کے اندر ہر حال نہیں مل رہے، ہر حال سبق کو بڑا غور نہیں کرتے. ہر حال خواہ کوئی اس کو جس قسم سے مرضی سمجھ کے خواہ کوئی اس کے اندر نجائز کام کرتا ہو، لیکن جو کام جائز ہے اس کو یہ ہر حال میں نجائز کہہ رہا ہے. جب ہر حال میں نجائز ہے تو پھر تجھے اپنے مولوی رشید احمد غفوری صاحب کے اوپر کوئی فتویٰ ضرور لگانا پڑے گا. میرے بھائی غور کر، کہتا ہے کہ ربوا کے اندر وجہ یہ ہے، ربوا کے اندر وجہ یہ ہے کہ وہاں پر دو مرزائی رہتے ہیں اور یہ لمبی تقریر کی اگر مرزائیوں کو نکالنے کے لیے وہاں کیوں نکالتے ہو؟ کیوں نہیں دیتے ہو؟ کس لیے نکالتے ہو؟ نہیں دیتے وہاں کی طرف یہ جائز ہے. میری بات میں یہ کہتا ہوں
میں کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو مرزیوں کا دل جلانے کے لیے اگر جلوس نکالنا اگر کسی کو جلانے کے لیے جلوس نکالنا جائز ہوتا ہے تو آپ مرزیوں کو جلانے کے لیے جائز ہے یا جو مسلمانوں کی یہ عبادت ہے ان کی گفتگو کو میں مناسب ایک بار آپ کی یہ کیوں ان کی گفتگو کرنے لگتا ہے کیوں کہتے ہیں کیا جب آپ بول رہے ہوتے تو میں کیسے کرتا ہوں بالکل کرتی ہوں کیسے ایک جب بھی بولے کہتا ہوں میں ان کو جب بھی وہ بولتے ہیں یہ کیوں ڈنگر کہنا بھی بھائی آپ کی بات نہیں نکلتی ہے پھر ان کی باری آتی ہے اس کے بعد وہ تم کو سمجھائی آپ میں کون سی بات کر رہے ہیں نا دو بندے کو جلانے کے لیے کیا مسلمانوں کو جلانے کے لیے جانے کا آپ کی بات کا جواب بھی ہے آپ کی بات کا جواب بھی ہے آپ نے کہا کہ وہاں پر چونکہ مرضی ہے اور وہ چونکہ سرکار ہے اور وہاں پر کیا جائے گی ہمارا سوال ہے کیا وہاں پر بدعت سیدھے جائے گا کیا وہ مرضیوں کو وہ گستاخ ہے وہ ممکن ہے کیا ان کو آپ کو جانے کی آپ کی سرکار کی ذات کے استاد ہو کیا آپ کی سرکار کی ذات کے استاد ہو وہاں پہ جلانے کے لیے جائے گا تو آپ کو جلانے کے لیے محنت کرو ہم نے کھیل میں یہ کہا کہ صحابہ نے فیصلے جلوس نکالا تھا کہ وہاں نبی اسلام آئے تھے میں کہتا ہوں اللہ کرے کہ نبی اسلام کی اشاع کو حج کرنا نصیب ہو حاصل جائیں وہاں پر یہ جو تم رمل کرتے ہو تبا مروا کی سائی کرتے ہو میں پوچھتا ہوں کہ یہ سائی جو حضرت اما حاضرہ رضی اللہ عنہا نے جو سائی فرمائی تھی اس کی وجہ تو پانی کو راج کرنا آج وجہ وہ نہیں پائی جاتی آج تو وہاں پانی کے ڈرم پڑے ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی اس سنت پہ عمل کرنا ضروری ہے پتا چلا کہ پیاروں کے بارے میں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا ہے تو اس کو کرتے جاؤ ایک ہمارا میں یہ پیش کرتا ہوں یہ دیکھو کتاب کس کی ہے دیکھو یہ دیکھو کتاب کا نام ہے خطبات میلاد النبی اور اوپر جانا روزہ پاک کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے ماڈل بنانا جس کے دیا ہے تو یہ روزہ پاک کی تصویر ہے یہ روزہ پاک کی تصویر جو بنائی ہوئی ہے یہ کہاں جائز ہو گئی آپ کے فتوے کے مطابق میں پوچھ رہا ہوں آپ سے اگر یہ جائز ہے تو پھر ماڈل بنانا بھی جائز ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے یہ دیکھو آپ کے مولوی صاحب مولوی سب نمبر 53 ہے وہاں یہ لکھتے ہیں میرے محترم نے یہ کہا تھا کہ ہم عبادت سمجھ کے نہیں یہ بھی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اللہ کے اللہ کے جس حکم سے عمل کیا جاتا ہے عبادت سمجھ کر عمل کیا جاتا ہے کہتا ہے کہ حضور کا ذکر عین عبادت ہے حضور کا ذکر دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اجازت دیجیے کہ آپ کی مدد کروں کیونکہ حضرت کی مدد خود صاحب ہے اس لیے آپ نے اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے منہ کو سلامت رکھے یہ چار آپ کے سامنے پڑے اور الفاظ کیا تھے وہ نبی علیہ السلام کی آمد کا سارا ذکر تھا یہ کیا اس سے پتا چلا
یا آپ کے مولوی اسد خانوی حدیث پاک کا حوالہ دے کے صحابہ کرام کے عمل کے ذریعے سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وہ کام ہے میراث شریف بنانے کا کرتے رہے ہیں صحابہ کرام کا یہ متعلقہ طور سے فیصلہ حق مسئلہ کی بات آ گئی بڑی لمبی چوڑی باتیں ہو گئی. یہ فیصلہ کس نے؟ میں نے نہیں کیا. یہ فیصلہ تمہارے امداد اللہ مہاجر مکی نے کیا ہے جس کو تم بھی مانتے ہو. باقی امداد اللہ مہاجر مکی کو تم بھی مانتے ہو. بس ان تخصیصات کو اگر کوئی شخص عبادت مقصودہ نہیں سمجھتا بلکہ اپنی نواح جانتا ہے مگر ان کے اسباب کو عبادت جانتا ہے اور حیث مسبب کو مصلحت سمجھتا ہے تو بدعت نہیں. قیام کو لباس ہار عبادت نہیں اذکار کرتا مگر تعظیم ذکر رسول کو عبادت جانتا ہے. رسول کو یہ لمبی عبارت ہے. لمبی عبارت ہے. میں آپ کو فیصلے کی بات اگر ہماری نہ مانو کم از کم حاجی امداد اللہ کی تو مان لو. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کم از کم آج وہی فیصلہ مان لو. مانو یہ فیصلہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بدعت کہنے کی کوئی وجہ نہیں. فیصلہ سنو. فیصلہ آ گیا. بڑے زور سے اس نے لکھا تھا بدعت سیاح. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں اس کو بدعت کہنے کی کوئی وجہ نہیں. اس کو بدعت کہنے کی یہ ٹائٹل یہ صاحب نوٹ کریں. فیصلہ حق مسئلہ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں. یہ انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کو بدعت کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. کوئی وجہ نہیں ہے. میں نے شروع سے لے کر اب تک یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ تم بار بار بدعت سیاح کرتا ہے خارج کیوں نہیں کرتا؟ اپنا وقت کیوں نہیں ضائع کرتا ہے؟ جو موضوع تیرے ذمہ ہے جس باتوں پہ تمہیں جواب دینا ہے وہ جواب کیوں نہیں دے رہا؟ بدعت سیاح کا دعویٰ کرنا آسان ہے ثابت کرنا بڑا مشکل ہے. اس کے بعد کبھی وہ فوٹو کاپی اٹھا کے دکھا دیتے ہیں کبھی کیا انہوں نے تماشا بنا رکھا ہے. میرے بھائی ہم بھی فوٹو کاپیاں بڑی پیش کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں ایک فیصلے کا وقت ہے. یہاں خاص کی وجہ سے انہوں نے یہ امداد المشتاق اس کے اوپر بھی کہنا لگا. امداد المشتاق لکھنے والے تمہارے اشرف علی تھانوی ہیں. ہماری نہ مان اشرف علی تھانوی کی تو مان لے. میری بات سنی ادھر. تو نے کہا تھا آج بھی ختم ہونا چاہیے بڑے زور سے کہا تھا. یہ دیکھ خرابات کی وجہ سے اصل نہیں ختم کریں گے. اس طرح ہاتھ پھیرے تھے خرابات کی وجہ سے اصل کوئی مٹا دیا جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے. اگر کسی عمل میں عوارض غیر مشروع لاحق ہوں تو ان عوارض کو دور کرنا چاہیے نہ یہ کہ اصل سے انکار کر دیا جائے. انکار کرنا خیر کثیر سے باز رکھنا ہے. ایسے امور سے انکار کرنا خیر کثیر سے باز رکھنا ہے. جیسے قیام مولد شریف اگر بوجہ آئے نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی شخص تعظیماً قیام کرے تو اس میں کیا خرابی ہے؟ جب کوئی آتا ہے تو لوگ اس کی تعظیم کے واسطے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر اس سرکار دو عالم میاں روحی فدا ہو کے اتنے گرامی کی تعظیم کی گئی تو کیا گناہ ہوا؟ یہ ٹائٹل یہ امداد المشتاق دیکھو اشرف علی تھانوی کی کتاب صفحہ نمبر اس کا 88 ہے. اس بات کا بھی آپ نے جواب دینا ہے. ادھر دیکھیں غور سے. آپ کہتے ہیں اصل کو ہی ختم کیا جائے گا. اصل کو ہی ختم بڑے شوق سے کہہ دیا تھا. یہ تمہارے تھانوی صاحب کہتے ہیں اصل کو ختم نہیں کیا جائے گا. یہ کہتا ہے وجہ ہر سال قیود اپنی طرف سے کام کے طرف پڑتے گئے. یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا اپنا عمل یہ کیا اور مطلب
فقیر کا یہ ہے کہ مجلس مولد میں شریک ہوتا ہوں. ادھر سنیں میری بات کیا؟ مجلس مولد میں شریک ہوتا ہوں بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر ہر سال منعقد کرتا ہوں. مناظر تو کہو میری طرف سے جو میری طرف سے جو یہ دیکھو میرے مناظر صاحب میں نے آپ کو بات سنانی ہے. فقیر کتاب دکھائے یہ ایسی فرشتے ہمارے پاس رجسٹر پڑے ہوئے ہیں. رجسٹر سے پڑھو آگے چلیے. کتاب دکھائے دفعہ بتائیں کوئی بات نہیں. جو کتاب کا ہم پڑھ رہے ہیں ہم آپ کو کتاب کا نکال کے آگے دیکھو بہت پانی کا کیا بیٹھو یار آپ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ آپ بیٹھ جائیں. میرے پیش کیا تفصیل منو اس بات اگر غیر ضروری عبادت ایسے فساد کا ذریعہ بن جائے جو ہم سے بچ نہ سکے تو اس کو ایک جائز کام سے جب فساد پیدا ہو اس جائز کام کو روکا جائے گا. جائز کام سے جب مفاسد پیدا ہو اس جائز کام کو روکا جائے گا. یہ بات کہاں نے لکھی ہوئی ہے اور اب مفاسد کو دیکھو. یہ اخبارات میں پیش کر رہا ہوں کہ اسی آپ کے جلوس کی وجہ سے قتل و غارت ہوئی اور کئی کتنے لوگ ہیں کتنے کی ہم بتاتے ہیں لوگ حاصل کو یہ دیکھیے اور یہ پہلے بات نہیں کر رہا تھا. اس پہ آپ بول رہے ہیں یہ آپ کی موت پر غلطی ہے. اس پہ آپ نے کوئی بات سنا پہلے کچھ خراب کر کے اور یہ کون سی بات ہے عید میراث کے جگہوں کے اندر چلو لڑائی ضرور کے اندر لڑائی جھگڑے متاثر درجی آپ اس ہونے کے فیصلہ اسماعیل خان کے اندر ضرورتوں پہ فائرنگ آٹھ اتر پردیش میں جلوس نکالنے پر دو حصوں پر تصادم کرنا رکھنی اور آگے چلیے اور مفادت میں دکھاتا جائے گا وہ آپ کو یہ دیکھیے اس جلوس میں جا کر مولانا شاہ قاسمی صاحب کی مسجد کو شہید کرنے کی کوشش کی. شہید بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. اس لیے
اس کو بند کرنا چاہیے. سب سے بڑھ کے میں یہ کہتا ہوں احمد رضا خان کی ایک کتاب ہے, یہاں کتاب موجود ہوگی, رسالہ تعزیہ داری. اس نے اس کتاب کے اندر یہ تعزیہ نکالنے کے متعلق لکھا ہے کہ اس تعزیہ کو نہیں نکالنا چاہیے. اگر یہ لکھا ہے کہ اگر کیا تعزیہ جو ہے اپنی اصل کے اعتبار سے درست ہے, لیکن مفاسد کی وجہ سے اور خرابیوں کی وجہ سے استعمال کر لینا چاہیے. اور آگے ہم یہاں کے سوال اٹھاتے ہیں, اگر کوئی بندہ صحیح تعزیہ نکالے تو فاسد سے صاف نہ ہو, کیا وہ تعزیہ درست ہے؟ کہتے ہیں پھر بھی درست نہیں ہے. فاسد کا ذریعہ بنے اور یہ سب سے بڑا مفاسد یہ ابلیس کا رقص, یہ ازہری, یہ جناب تمہارا وہ اکثر رضا خان ازہری صاحب کا ایک کتاب اور رسالہ جیت قسم کا ہے. اس میں ایک لکھا ہے اس کتاب کے اندر کہ عید کی خوشیوں کے اندر ہمارے بریلیوں کی تفصیلوں کے اندر رقص کیا جاتا ہے. یہ دیکھو لڑکی ناچ ہے تو پھر ہم سے بولو عید لکھا ہوا, عید لکھا ہوا النبی پہ تو نہیں آتے. یہ دیکھو یہ حق مطلب آپ ہے, یہ حضرت خانوی کا زمانہ ہے. اور حضرت خانوی نے اس دور کے اندر لکھا تھا کہ حضرت خانوی کے ساتھ کے شاعر تھے, لیکن بعد میں حضرت خانوی نے رجوع کر دی اور بہت سے اس کے تقریر کے اندر لکھا ہے. رسید کے اندر یہ سب کو کتابت ساری موجود ہے. آگے بھی پڑھ کے دیکھنا حضرت خانوی آگے اس کے اوپر دے رہے ہیں کہ اس کے بجائے طور پر, اور یہ خطبات میراث النبی اس طرح اس پہ حضرت خانوی نے دلائل اربع سے اس کے مفاسد اور اس کے ممنوعات کو ثابت کیا ہے. عبارت پہ کی پیسے مل کے حضرت خانوی کا یہ وہ دور تھا جب حضرت خانوی پہلے جایا کرتے تھے, لیکن حضرت خانوی نے پہلے رجوع کر کے احادیث طیبات کے اندر دو قسم کی احادیث ملتی ہے, ناسخ بھی ملتی ہے, منسوخ بھی ملتی ہے. فرمایا اور احادیث کی کتابوں کے اندر ترمذی وغیرہ میں موجود ہے کہ صحابہ کے دسترخوان پہ وہ کھائی گئی. اگر تم یہ کہتے ہو کہ پہلے والی بات کہتے تو پھر اب کو کھا کے تم دکھاؤ پتہ کرتے ہر بات جو ایک منسوخ ہو جائے, منسوخ بات کو اٹھا کے پھر پیش نہیں کیا جا سکتا. ہم ناسخ پیش کر رہے ہیں کہ حضرت خانوی نے خطبات اس میراث النبی کے اندر دلائل ہر بات سے ثابت کیا ہے اس کی مذمت کو, تو اب اس کو ترک کر دینا چاہیے, چھوڑ دینا چاہیے. سنیے, آپ کہہ رہے تھے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ نے ہر حال لکھا ہے, ہر حال یہ حضرت خانوی کی عبارت ہے. اور دیکھو حضرت خانوی رحمۃ اللہ کی بات آ گئی. اور اگلی بات تو آپ کیوں ہر حضرت حضرت گنگوہی کی ہر حال جب آپ دے رہے جناب ہر حال کہہ رہے ہو, بات سنو, کہہ رہے تھے کہ ہر حال میں حضرت گنگوہی لکھا ہے. مولانا ہر حال میں تو حتمی خنزیر بھی ہے کہ ہر حال میں خنزیر پاک ہے. وہ کیا کے ساتھ چلو گے سنت کے دلائل اور سب سے بہتر حضرت پیر سید گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے طالبین میں سرگرم کر دیا ہے. اور ہم اس قادری کو ماننے والے ہیں. وہ قادری بہت بڑا پیر لکھتا ہے. قادری وہ اصل قادری ہے, ان کے ماننے والے قادری ہے, وہ بھی قادری ہے. انہوں نے اپنی کتاب سنیت
العالمین صفحہ 95 کے اوپر قول نقل کر دیا ہے کہ نا اس بات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثبوت رہو، صحابہ کرام کے زمانے کے ہم نے دیے ہم نے دو دیے، اس کا اب اس کی نہیں ہے رائے نہیں ہے، ہاں اس کی رائے لگانا دین میں بدعت ہے اور حدث ہے، جب مطلق ہے سچ کہی ایک جھوٹ اس نے بولا تھا کہ غوث کرنے والا مشرک ہے، لیکن اس کا حوالہ نہیں پیش کرتا، تیرے حضرت کی تحریر نے تجھے کافر ثابت کیا، حوالہ نہیں پیش کر سکا، تو جناب نصیر بھی کا انکار کر گیا، سارے قادری کا انکار کر گیا، اور سارے ملاؤں کا انکار کر سکتا ہے، اور اپنے مولویوں کو انکار کر کے تبدیل کر کے تو کیسے جیت سکتا ہے؟ بھائی اس کے اپنے مولوی میں اس کو بھی نہیں مانتا، اس کو بھی نہیں مانتا، جو احمد رضا تک کب کا انکار کرتا ہے کیسے کیسے ہوئے اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہو تو پھر اعلیٰ حضرت سے جو ہم عقیدہ نہ وہ کافر ہے، جلوس نکالو پیش کرو، اور یہ ہندوستان حرام نکلو یا یہ نکاؤ دکھاؤ اور بیچ سے دکھاؤ دلیل جو ہے وہ مدعی کے ذریعے ہے، ایک دلیل بھی نہیں مولانا میں نے دلیل پیش کر دی ہے آپ کو، احمد رضا خان ہے 1932 کے اندر سب سے دلیل پیش کرتا ہوں، یہ سیرت کے اخبار بدریہ 1932 کے اندر سب سے پہلا جلوس نکالا گیا سننا پڑے گی ساری فیصلے انشاءاللہ زمین پھٹ سکتی ہے، مارنا
آپ کو